المتقين الصلاة والسلام على سید الشفیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑے اور رب اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ رب ہو کے درود پڑھ رہا ہے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑے اور رب اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی بعد توحید خداوند درود مصطفیٰ نعت آل پاک پیغمبر رسول مصطفیٰ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور جو مالک شخصیات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد حضور اکرم شفیع معظم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادت و تاخیرات پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام جمیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے، میلاد مولانا کا لکھا ہے، چند دیر کی گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر محفل اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب ہمیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ اب ذہن میں سوال آیا کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے؟ فضل کے متعلق فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اس امت میں بھیج دیا۔ سادہ سی بات کروں گا، آنکھیں دی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ جس کے پاس آنکھوں جیسی عظیم دولت نہیں، اس سے پوچھو یہ آنکھ کیا ہے، یہ نظر کیا ہے۔ محبوب کا جس نے دیدار کرنا ہو اس عاشق سے پوچھو کہ نظر کیا ہے۔ آنکھیں دی احسان نہیں جتایا، کان دیے احسان نہیں جتایا، زبان دی احسان نہیں جتایا، گویا کہ والدین دیے احسان نہیں جتایا۔ والدین بھی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس والدین نہیں ان سے پوچھو کہ والد اور والدہ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ گویا کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے دیے احسان نہیں جتایا، یہاں تک کہ ہر قسم کے پھل دیے احسان نہیں جتایا۔ جب اپنے محبوب کو بھیجا تو کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ آگے بھی سنیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اس کو بالکل سادہ کرتا ہے تاکہ بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے. سادہ کرتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ رب تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے، وہ عزت کی اور انہیں خوب پاک کر دیں، دل کے زنگ کو ان کے صاف کر دیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں یہ حکمت والا علم سکھائے. اور فرمایا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے قبل سب کھلی گمراہی ہے. بات سمجھ نہیں ہے؟ یا باری تعالیٰ حضور کی آمد سے قبل سب کھلی گمراہی میں تھے. حضور آئے تو ہر طرف صدا گونج گئی، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. حضور کی آمد سے قبل ہوتا یہ تھا کہ بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی وہ اس کو ایک تہمت اور لعنت سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. پھر امت محمدی نے یہ عالم بھی دیکھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کہا گیا اتنی عزت نہیں، اتنے وقار، وجہ کیا ہے؟ کہا گیا ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. اولاد والدین کو منڈیوں میں بیچ آتی تھی، جب حضور آئے تو فرمایا گیا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہا گیا وجہ کیا ہے؟ کہہ دیا گیا حضور آ گئے ہیں، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. ہر کوئی جہالت کے دور میں جی رہا تھا، ہر طرف محبت کی خوشبو پھیل گئی. وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا گیا حضور آ گئے ہیں، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. پتھر کبھی پانی پہ چلتے نہیں، پتھر بھی چلنے لگ گئے. وجہ کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. درخت جھک کر سلام کرے، وجہ کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں، ہاں ہاں حضور آ گئے ہیں. ایسے نہیں میں کہتا مکے سے مدینے میرے حضور جائے، بچیاں ڈب سے استقبال کرے، وجہ کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں. بولو بولو حضور آ گئے ہیں. بولیے تو صحیح، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. احسان دانش نے قلم اٹھایا، لکھ دیا دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے. امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے. غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا ہے. اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، ہاں ہاں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صدرہ بلار آ گیا ہے. اب وہ یہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. غلام مصطفیٰ ہمارے بہت ہی پیارے شاعر عثمان غنی خیال فریدی صاحب، آپ نے بھی قلم اٹھایا، آپ دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. آج دلائل مانگے جاتے ہیں، آج کہا جاتا ہے بتاؤ میلاد منانا کا لکھا ہے. پہلے ایک حدیث نہ سنا دوں، بولی سبحان اللہ. حضرت علیمہ سعدیہ، اما علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی تو ادھر جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چاند ہوا کیا ہے؟ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. آپ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے چاند کو دیکھا، جدھر محمد عربی کے ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ جاتا ہے، چاند تو ادھر جاتا ہے تو ادھر جاتا ہے. چاند تو کدھر جاتا ہے؟ چاند تو کدھر جاتا ہے؟ جہاں محمد عربی کی ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ جاتا ہے، چاند ادھر جاتا ہے، چاند ادھر جاتا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت اما حلیمہ آپ فرماتی ہیں آپ نے بھی حضور کا میلاد پڑھا. آپ کہتی ہیں آپ نے بتایا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور اپنی بہن شیمہ کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آیا کرتے تھے، حضور بکریاں چرانے کیسے جایا کرتے تھے. آپ نے بھی حضور کا میلاد پڑھا. آج کہا جاتا ہے میلاد منانا کا لکھا ہے،
میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ جس شخص کے دل میں حضور کے لیے محبت نہیں ہے، ایسا شخص کافر تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، جس کے دل میں حضور کے لیے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسا شخص کافر تو ہو سکتا ہے مگر ایسا شخص مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ پنجابی میں ایک بات کہا کرتے ہیں، ہمارا تعلق بھی پنجاب سے ہے، آج پنجابی نہ سنا تو بولیے سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ بابا جی فرماتے ہیں کہ لوٹے بسترے چاہ کے کہتے ہیں اللہ دین دے دے دین دی گلا کرنا ہے۔ آپ کے شاگرد حضرت علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب آپ فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے اتل بعد ذالک ظنین، اے محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں۔ بات سچ ہے حقیقت، اے محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں۔ سونیا رب کو بھی مان لیا، جنت دوزخ کو بھی مان لیا، مگر حضور کی محبت سے انکار کرتے ہو۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتا گسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی مکہ گسانے سے کیا فائدہ۔ آج کہتے ہیں جی مسلک کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ کسی مذہب کا بھی اختلاف ہے۔ آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے، سکھ ازم، ہندوازم، عیسائیت، یہودیت، جب کوئی آئے تو استقبال کیا جاتا ہے، جب کوئی آئے۔ مثال دیتا ہوں، ایک عالم دین، ایک اللہ کے ولی جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ان کے مریدین عقیدت مندان پھول نشاور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پھول نشاور کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تو کسی فتوے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اب تو کسی مفتی صاحب کے پاس بھی نہیں جانا پڑا۔ محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، استقبال کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، مگر جب حضور کی ولادت کی باری آتی ہے کہا جاتا ہے جی مسلک کا اختلاف ہے۔ میں کہوں گا یہاں پہ کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں، جب کوئی آئے تو استقبال کیا جاتا ہے، جب وہ دعا کے مکھڑے والے آئے تو استقبال نہیں کیا جائے گا، جب وہ محبوب خدا آئے، جب وہ نیل کی زلفوں والے آئے تو کیا استقبال نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو جھگڑا بند ہی نہیں تھا۔ آج حضور کی آمد کی خوشی میں ہم نے گلیاں بھی سجائی، ہم نے گھر بھی سجائے، ہم نے دیگیں بھی بانٹی، ہم نے چراغے بھی کیے، ہم نے کنکمے بھی روشن کیے، مٹھائیاں بھی بانٹی، مگر مسئلہ کہاں پیدا ہو گیا؟ آئیے مسئلہ دیکھتے ہیں، مسئلہ کہاں پیدا ہو گیا؟ حضور کی آمد کی خوشی میں بڑھ چڑھ کے تعاون کیا۔ مسئلہ یہاں پہ ہوا 12 ربیع الاول کا دن ہے، جناب مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں، لنگر بھی بانٹے جا رہے ہیں، جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، اذان ہو گئی، اذان ظہر، اللہ اکبر، کہا گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف عذر سنایا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں پہ لنگر بانٹ رہا ہوں، میری جگہ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہونا مانا نہیں۔ سادہ سا سوال ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا، دیکھیں مٹھائیاں چراغیں اپنی جگہ ہے، اس چیز کا میں انکار نہیں کر رہا، اور جب کہا گیا نماز کے لیے آئیے چلتے ہیں، ادھر سنا دیا گیا کہ یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ لنگر بانٹنے والا نہیں۔ اب نماز فرض ہے یا لنگر فرض ہے؟ حضور کی حدیث مبارک ہے اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ کیا جائے گا وہ چیز نماز ہے۔ یہ چیز یہ باعث برکت ضرور ہے، میں سینت بھی نہیں کرتا۔ مثال دیتا ہوں، بلکہ میں کسی جگہ بیٹھا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ہم نے ایک کلپ سنا ہے، جب بھی سنتے ہیں آپ نماز کے متعلق کی بات کرتے ہیں،
میں نے کہا حضور کی حدیث نہیں سنی اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ, سب سے پہلے محاسبہ ہی نماز کا کیا جانا ہے. میں کیا بتاؤں, جو پہلی بات کروں میں اس پہ خود پختہ ہوں, یہ آپ ہے. اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ. آج کوئی استاد آئے نا کلاس میں, بچے مٹھائیاں پیش کریں, استاد کا استقبال کریں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں, اور استاد کہے بیٹا یہ آپ نے جو تکلف کیا ہے, یہ محبت آپ نے نچھاور کی ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, مگر جو کل میں نے سبق دیا تھا وہ بھی تو لے کے آؤ نا. جو کل سبق دیا تھا وہ بھی تو. اگر بروز قیامت یہ سوال مجھ سے کر لیا گیا, اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے میری آمد کی خوشی میں جلوس بھی نکالے, میلاد بھی کیے, لائٹیں بھی لگائی, دیگیں بھی بانٹی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی تو لاؤ نا, چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ بھی تو لاؤ نا, والدین کے ساتھ اچھے اخلاق بھی تو لاؤ نا, محبت کے وہ پیغام بھی تو لاؤ نا. میں کیا جواب دوں گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیونکہ استقبال کا تعلق, استقبال کلیئر ہو گیا کہ میلاد منانا کا لکھا, یہ بات کلیئر ہو گئی, پتہ چل گیا, میلاد بھی منا لیا. مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ, سب سے پہلے محاسبہ کس چیز کا کیا جائے گا جی؟ نماز کا. قرآن پاک کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پہ مقررہ وقت فرض کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مومن کون ہے, ایمان والا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے, وہ نہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے وہ مومن ہے. صحابہ بیٹھے تھے, حضور سے پوچھا حضور نماز کیا ہے, نماز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے, نماز انسان کو برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. حضور کا یہ ارشاد, یہ بیان بلند ہو رہا ہے. آخر کار میں حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں. آمد آئی حضور کی, ہم نے گلیاں بھی سجا لی, لائٹنگ بھی کر لی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرے سننے کو ملتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, مگر حضور فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی نماز میرا امت ہی پڑھتا ہے, ٹھنڈک مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آنکھیں کس کی ہیں؟ حضور کی آنکھیں. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, اجے تو میرا محبوب دی ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے, بجلی ڈردی لشکن ہمارے متا بے ادبی ہو جاوے, جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, آزم ایڈا سونا ماہی سنو کیتے نظر نہ ہوئے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں, مداح رسول بھی کہتے ہیں, اور ہمارے بولنے کے طریقے, ہماری گفتگو کے طریقے, ہمارے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے طریقے, بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کے طریقے, حضور نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا تھا جو ہم اختیار کر چکے ہیں. ہاں مزہ تب ہے کہ جب آج کوئی اس آستانے سے حضور کی محفل سن کے جائے, حضور کا میلاد سن کے جائے, تو جا کے صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرے. مسجد کے امام صاحب کہے قبلہ آپ کا چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, کبھی آپ فجر کے وقت نظر تو نہیں آئے, تو یہ اتنی احساس کی دولت کہاں سے حاصل ہوئی؟ دن کا آغاز ہے, پہلی نماز ہے, اور آپ پہلی نماز وہ بھی باجماعت ادا کرنے آ گئے ہیں. پھر کہا جائے ہاں اس کملی والے آقا کا میلاد سننے آیا ہوں. یہ اصل میلاد ہے, ہم نے اس میلاد کی طرف آنا ہے, مگر ہم نے کچھ اپنی طرف سے ایڈیشن کر دی, کچھ معاشرے میں لوگوں نے کہہ دیا, ہم اس رسم پہ چل پڑے, مگر یہ اصل میلاد ہے. آج کا پیغام یہ ہے
کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اصل میلاد یہ ہے کہ جب پڑھ رہے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز کے دوران جب پڑھ رہے ہو نا، اگر میں اس سے بڑھ کے بات کروں تو نماز ہی اصل میلاد ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آج سے یہ عہد کرتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اولیاء کے غلاموں کے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ میرے ابا جان فرمایا کرتے ہیں کہ یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہوا کرتی، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے حضور تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر عہد کیا، وعدہ کیا اور توڑ دیا تو جواب میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، آپ نے بھی استاد کو دینا ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔